السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے درس میں سچ کے کچھ فوائد کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج کے درس میں جھوٹ کے کچھ نقصانات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جھوٹ یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالی جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہو اور حد سے زیادہ ناشکرا ہو۔ تو جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، ناشکرے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح سے جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، اس جھوٹ کا بوجھ ان کو قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا، اور یہ بڑا خسارہ ہے، بڑا عظیم نقصان ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ اور بھی بوجھ ہوں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یقیناً ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کا بوجھ وہ اٹھائیں گے، اس کے ساتھ مزید بوجھ ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی سچ کے فوائد کے تعلق سے۔ اسی حدیث میں دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی معاملے میں جھوٹ بولے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، یا معاملات سے ہو۔ ایک مسلمان کو، ایک مسلم کو، ایک مومن کو ہر قسم کے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ جان لیجئے، سب سے بدترین جھوٹ وہ ہے جو اللہ رب العزت پر باندھا جاتا ہے۔ سب سے بدترین جھوٹ جو اللہ پر بولا جائے، اور یہ ظلم بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور سب سے بڑا ظالم ایسا شخص ہے، اللہ فرماتے ہیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس سے زیادہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، اور مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ایسے شخص کو مجرم کہا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اور اس مجرم کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے شخص کو مجرم کہا ہے، اور ایسا مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جھوٹے آدمی کو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کو کامیابی نہ ملے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص۔ اسی طرح سے
سورہ نحل کی ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. انما یفتری الکذب الذین، جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں. کون لوگ؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں. تو یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھا جائے. اللہ نے کسی چیز کو حلال نہیں کیا اس کو حلال کر لیا جائے، کسی کو حرام نہیں کیا اس کو حرام کر دیا جائے، حرام قرار دے دیا جائے، یہ جھوٹ ہے. اسی طرح بدترین جھوٹ وہ بھی ہے جو امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جائے. آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جائے. صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے، متواتر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور ایک روایت ہے من کذب علی متعمدا. مارا دونوں کا ایک ہے کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جھوٹ باندھتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جہنم کا ایندھن بن جائے، وہ جہنم میں جلنے والا ہو جائے. اور آپ نے یہ وعید سنائی ہے اس حدیث میں. اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں کیا ہے اور کوئی کرے اور یہ کہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، یہ بھی آپ پر جھوٹ باندھنا ہے. آج سوشل میڈیا کے دور میں کس طرح سے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لوگ بہت سے اقوال جو دوسروں کے ہوتے ہیں ان کی نسبت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں. جھوٹ ہے یہ. اور بعض لوگ تو رواہ مسلم لکھ دیتے ہیں اور مراد ان کی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، بدترین جھوٹ ہے. اور اس کی سزا جہنم میں جلنا ہے، جہنم ہے اس کی سزا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اسی طرح سے یہ جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ منافقین کا شیوا ہے. کئی جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک جگہ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا اور بڑھا دیا. کن کے دلوں میں؟ منافقین کے دلوں میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس کے بدلے میں؟ یہ جھوٹ بولتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ چاروں کسی شخص کے اندر اکٹھا ہو جائیں تو خالص منافق ہو جاتا ہے. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اسی طرح سے کاروبار میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے کے درس میں ایک حدیث سے رسول کی روشنی میں وعدے کیا تھا کہ اگر بائع اور مشتری خرید و فروخت کرنے والے آپس میں جھوٹ بولتے ہیں تو برکت اس بیع کی ختم کر دی جاتی ہے. برکت ان کے بیع کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. آئیے ایک حدیث کی روشنی میں اس کو مزید سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ کلام نہیں کریں گے. اللہ گفتگو نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، یعنی اپنی نظر رحمت ان کی طرف نہیں ڈالے گا اللہ، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. حضرت ابو ذر نے کہا ناکام ہو گئے، خسارہ اٹھانے والے ہو گئے وہ لوگ، اے اللہ کے رسول یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا. کسی پر اگر کچھ احسان کیا ہے تو اس کو جتلائے کہ فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا اور وہ کیا. ایسے شخص کی جانب اللہ تعالی نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، دردناک عذاب میں گرفتار کریں گے اور اسے گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے. کتنا بڑا نقصان.
اور تیسرا کون سا شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم سے اپنا سامان بیچنے والا، سودا بیچنے والا. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں جھوٹی قسم سے اپنا سامان بیچنے والا، اس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اس سے کلام نہیں فرمائیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو 3 لوگوں کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو جھوٹ بول کر کے سودا بیچتا ہے. آج کتنے ہیں سوداگر، تجارت پیشہ لوگ، دکاندار کہ سامان کتنے میں ہوتا ہے اور قسم کھاتے ہیں کہ اتنے میں لے کر کے آئے ہیں، جبکہ وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے. ظاہر نفع لے کر کے ہر شخص کاروبار کرتا ہے، لیکن آپ اس کو متاثر کرنے کے لیے خریدار کو قسم کھائیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ اتنی بڑی معصیت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے، کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور دردناک عذاب میں گرفتار کریں گے. تو یہ کچھ جھوٹ بولنے کے نقصانات ہیں جس سے بچنا چاہیے. ایک اور حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ لوگ اس کے ساتھ ہنسیں. بعض لوگ ہنسی اور ٹھٹھول میں جھوٹ بولتے ہیں. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. ابو داؤد کی روایت ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جھوٹ کی حشر سامانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جھوٹ سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ پر عمل نہ کریں، خصوصاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھیں، اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نہ جھٹلائیں، آپ پر جھوٹ نہ باندھیں، اور جو نقصانات بیان کیے گئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے اور اس کے نقصانات سے مامون و محفوظ فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.